کہ یقیناً تم ہمارے ایریوں میں رہ سکتے ہو. کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الاموال لی ابی عبید، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے، آتھینٹک واقعہ، کہ جب تک تم یہ ہمارے ایریوں میں تم رہ سکتے ہو، معاہدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اگر تم سود کھاؤ گے تو تم کو اس ایریے سے نکال دیا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ نصرانیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے کی مخالفت کی، انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑ دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کو رکھنا ہمارے ایریے میں صرف اس بنیاد پر تھا کہ تم سود نہیں کھاؤ گے، لیکن اب تم نے سود کھانا شروع کر دیا ہے، لہذا انہوں نے عرب کے ایریوں سے نصرانیوں کو نکال دیا. اگر آج عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ جائے، نہ جانے کتنے مسلمانوں کا بیکاٹ کر دیں گے، کیونکہ کئی مسلمان سود کھاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. گزشتہ سال یہاں پر فلڈ آیا، سیلاب آیا نندیال میں، کرنول میں. چلیے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ خوش فہمی میں اگر ہیں، ہو سکتا ہے کہ بھئی نیک لوگوں پر اللہ کی آزمائشیں آتی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مانیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں کے سارے لوگ نیک ہوں جس کی وجہ سے اللہ کی آزمائش ہے، تب تو مومن کے لیے اطمینان کی بات ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ اللہ کی آزمائش نہیں تھی، یہ عذاب تھا کہ کچھ لوگ جو سود کھا رہے تھے وہ سود کھانے والوں کے خلاف اچھے لوگوں نے نصیحت نہیں کی، ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر عذاب آیا ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر ہم کو سوچنا چاہیے. کوئی بھی ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان جو سود کے خلاف ان کو کام کرنا چاہیے تھا، الٹا سود کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں. سود کھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کی موت، جب تک دنیا میں لعنت، جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو اس کی جب روح نکالی جاتی ہے بڑے سختی سے نکالی جاتی ہے. دلیل سورہ نازعات کی آیت نمبر 1، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. فرشتے جب اللہ کے نافرمانوں کی روح نکالتے ہیں تو بڑے سختی سے نکالتے ہیں. یعنی جو سود کھاتا ہے وہ سود کھانے والے کو اللہ تعالیٰ گنہگار کہہ رہے ہیں. دلیل کیا ہے کہ سود کھانے والا گنہگار ہے؟ جو میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21450 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2274 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بعض لوگ یہ حدیثیں سنانے میں ذرا شرماتے ہیں، لیکن میں شرمانے والا نہیں ہوں، کیونکہ جب کئی لوگ ہیں یہ حدیثوں کو شرماتے، کہتے ہیں بھئی کیوں آپ شرما رہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. ہمارے شرمانے کی وجہ سے آج کئی مسلمان سودی کاروبار میں پڑ چکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی زیادہ شرم والے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہنے میں آپ نے شرم محسوس کی نہیں، کیونکہ حق بات کھلی کھلی بتا دینی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درہم ربا، اگر کوئی ایک درہم سود کا کھا لیتا ہے 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. نعوذ باللہ. 33 مرتبہ زنا. ایک مرتبہ زنا کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر جس نے شادی نہیں کی ہے اگر وہ زنا کرتا ہے، اگر جس نے شادی نہیں کی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں. اور اگر جس نے شادی کرنے کے بعد زنا کیا اس آدمی کو پتھر مار مار کر یہاں تک کہ وہ مر جائے، جب تک پتھر مارا جاتا ہے. ایک مرتبہ زنا کرنے کا یہ گناہ ہے. جو سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے وہ 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اٹھاتا ہے. ایک عالم صاحب نے کہا اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی اگر سود کھاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو اس کو 73 قسم کے گناہ ملتے ہیں. اس میں سے سب سے کم گناہ یہ ہے کہ اپنے سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے. ایک عالم صاحب نے اپنے بیان میں کہا اپنی سگی ماں کے ساتھ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا. میں نے کہا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ نے کہا کہ شرم آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ شرمیلے تھے، ہم سے زیادہ شرم والے تھے، لیکن صحیح بات کیا ہے قوم کو بتا دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے. جو لائف انشورنس ہم نے کروایا ہے، مجھے امید ہے کہ گزشتہ سال ہمارے کئی بھائیوں نے توبہ کی تھی، مجھے امید ہے کہ یہ مجمع اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ توبہ کرے گا. انشاءاللہ توبہ کریں گے اور لوگوں کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ. کئی بھائیوں نے اگر انہوں نے انشورنس کی پالیسی کروائی ہے لائف انشورنس تو ان کو چاہیے کہ یہ سودی ہے. فکس ڈپازٹ پیسے انہوں نے رکھوائے ہیں، فکس
اور اس کے اوپر سود حاصل کرتے ہیں اور اپنے معصوم بچوں کو جہیز کے اندر خوشی کے موقع پہ حرام کھلاتے ہیں، نعوذ باللہ، جہیز دے کر، اور اس کے اندر فکس ڈپازٹ اس کا جو سود آتا ہے وہ اپنے داماد کو کھلاتے ہیں۔ کیسی محبت ہے اپنے داماد کے ساتھ کہ داماد کو سود کھلا رہے ہیں، نعوذ باللہ، جہیز۔ اور اسی طریقے سے جو بینک میں آپ پیسہ رکھتے ہیں اس کے بنیاد پر جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی سود ہے۔ لیز، جو ناجائز طریقے سے لیز یا رہن آپ سامان رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو پیسہ آپ دیتے ہیں کسی کو اور کسی کا سامان لیتے ہیں اور اس کا سامان یا گھر فری میں استعمال کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ پیسہ بھی لیتے ہیں، سود۔ یعنی سود کی کئی شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہیں، اور یہ سارے کا سارا کام سود والا کرنا گناہ ہے۔ اور جو گنہگار ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتے سختی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں، اتنا بڑا گناہ۔ معاملہ ختم نہیں ہوا، جب تک دنیا میں رہا اللہ کی لعنت، جب اس کی روح نکل رہی ہے سختی کے ساتھ روح نکالی جا رہی ہے۔ جب یہ بندہ مر جائے گا اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، سود اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، کتنی تباہی ہے دنیا میں۔ اگر تباہی ہے تو سمجھ میں آ رہی بات، آپ نے ایک ایسی برائی کو دعوت دے دی ہے کہ جس کی وجہ سے سود آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ آدمی مرنے کے بعد برزخی زندگی میں رہتا ہے، برزخی ورلڈ، برزخی ورلڈ۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2050، صحیح بخاری حدیث نمبر 2075 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 85 کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معراج ہوئی۔ ایک تو معراج جسم کے طور پر ہوئی، دوسری معراج خواب میں ہوئی۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کو مرنے کے بعد اس کی روح کو ایک خون کے نہر میں پھینکا گیا، اور وہاں سے اتنی بدبو آ رہی تھی، مرنے کے بعد آدمی کہا رہتا خبر میں رہتا ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو روح ہوتی ہے وہ برزخ میں چلے جاتی ہے، اور جو سود کھانے والا ہے اس کی روح کہاں چلے جاتی ہے؟ نہر دم، ایک خون کے سمندر میں یا خون کے نہر میں اس کی روح چلے جاتی ہے۔ آدمی وہاں پر وہ خون کے نہر میں رہتا ہے، بدبو آتی ہے، وہ بھاگ کر کارنش پر آنا چاہتا ہے، ساحل پر آنا چاہتا ہے، فرشتہ پتھر اٹھا کر مارتا ہے، دوبارہ وہ آدمی جا کر پھر واپس اسی نہر میں گر جاتا ہے۔ یعنی سود کھانے والا دنیا میں بھی چین میں نہیں، مرتے وقت پر بھی چین نہیں، مرنے کے بعد بھی برزخی حالت میں بھی چین نہیں، قیامت جب قائم ہوگی تب بھی اسے سکون نہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں دنیا میں، سود کے گھر بناتے ہیں، سودی قرضے لیتے ہیں، کار لون، ہاؤس لون، جو سودی قرضے لیتے ہیں ان کو چاہیے توبہ کرے، اٹھنے سے پہلے توبہ کرے۔ اور اگر اپنے خاندان والوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی خاندان میں ہے یا کوئی محلے میں ہے، ان کو فوراً آج ہی بتائے کہ بھائی توبہ کر لو، بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہی ہم نے قرآن اور حدیث سے سن لیا ہے یہ سود پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن جب پورے کے پورے لوگ رہیں گے، آدمی کیا چاہتا ہے؟ سب کے سامنے اس کی عزت نہ جائے، یہ آدمی چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ رہیں گے، اور وہ آدمی اس طریقے سے آئے گا جیسا کہ ایک شیطان اگر کسی انسان میں داخل ہو جائے تو جیسے دیوانی حرکتیں کرتے ہوئے آتا ہے، قیامت کے دن سود کھانے والا دیوانی حرکتیں کرتے ہوئے آئے گا، نعوذ باللہ، کتنی بڑی ذلت۔ یہ ہے سود کے وہ نقصانات جو قرآن اور احادیث میں بتائے گئے۔ اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح و ترغیب و ترہیب، اذا ظہر الربا والزنا، کہ جہاں کہیں پر بھی سود کھانے والے اور زنا کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، احلوا قومہم بعذاب اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آنا ہی آنا ہے۔ انہوں نے گویا کہ حلال کر لیا ہے کہ اللہ کا عذاب ادھر رہ جائے۔ اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آ سکتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسائے گئے، نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان نے ختم کر دیا، عاد و سمود کو چیخ اور زلزلوں نے ختم کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ سود خور کے زندگی سے سکون نکل جا سکتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب آئیے، یہ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان کا کمزور ہو جانا اور آخرت کی ناکامی ہو جانا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں ارشد بھائی، ہم لوگ ذرا دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دیکھنا چاہتے ہیں۔
آپ ذرا دنیاوی اعتبار سے بھی تھوڑے نقصانات بتائیے. آئیے ذرا ہم کسانوں سے بات شروع کرتے ہیں, پھر اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ امریکہ کے چکا چون بینکوں کی طرف. پہلے ہم شروع کرتے ہیں کسانوں کے نقصانات کے لیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2007, 2008, 2009 اور یہ 2010 لگاتار اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر رہا ہے. ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس نے سودی قرضہ لیا ہے پیک اور فصل برابر نہ ہونے کی بنیاد پر. اب وہ چونکہ سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتا, وہ اور اپنے فیملی کو لے کر خودکشی کر رہا ہے. اور نقصانات اگر آپ دیکھتے جائیں, چار مینار اگر اخبارات آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ چار مینار سے خاتون نے اپنے آپ کو گرا لیا اور ایک آدمی نے اپنے گھر سمیت سب کو زہر دے کر اور اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا. نتیجہ نیچے ہیڈنگ ہوتی ہے, نیچے لکھا جاتا ہے چونکہ یہ شخص سودی قرضہ ادا نہیں کر پا رہا تھا اور سود کو ادا نہیں کر پا رہا تھا. اور بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا گویا کہ 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ سود کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زنا کا گناہ سمجھ میں نہیں آ رہا. انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس محفل میں, تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سود زنا سے بدتر کیوں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی اہم مثال دے سکتے ہیں کہ ایسے کئی عورتیں جن کے شوہر سودی قرضہ انہوں نے لیا, جب وہ سودی قرضہ وہ شوہر ادا نہیں کر سکتا تھا, نتیجے میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا اور جو سودی قرضہ دینے والا شخص ہے وہ پابندی سے آ کر اس عورت کو ستایا کرتا تھا, یہاں تک کہ وہ عورت فحش خانے میں چلے گئی. یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہاں تک کہ وہ عورت فحش خانہ چلانے والی بھی بن گئی. ان سے پوچھا گیا, بہت سارے لوگوں سے انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس وقت پر ہم سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتے تھے, ہم کو تنگ کیا جاتا تھا, ہم مجبور ہو کر اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تا شاید کہ ہم سودی قرضہ ادا کر پائیں. لیکن سودی قرضہ تو ادا ہوتا رہا یا نہیں, لیکن دوسری طرف فحش کی عادت لگ گئی. نعوذ باللہ, ایسے بھی واقعات ہیں. آپ منصف اور سیاست اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہاں تک بتایا گیا, ایک تو عزت پر حملہ ہو رہا تھا, اس سے خطرناک تو یہ ہے کہ آج کل تو ایمان پر بھی حملہ ہو رہا ہے. بعض دشمن, اسلام دشمن تحریکوں نے یہ فنڈ قائم کیا. مسلمان تو بیت المال کا فنڈ قائم نہیں کرتے, الحمدللہ شروعات ہوئی, اللہ تعالی ہم سب کے ذریعے سے اس کو تقویت بنا دے, ذریعہ بنا دے. لیکن غیر بعض دشمن, اسلام دشمن تحریکیں فنڈ جمع کر رہی ہے کہ وہ مسلمان خواتین یا وہ مسلمان کمزور جو سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتے, ہم ان کی طرف سے. گلبرگہ کا واقعہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں, میں نے تراشا سنبھال کر رکھا تھا, شاید میں بتاتا اگر میرے پاس محفوظ رہتا. تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ گلبرگہ کے اندر کہا کہ ہم تمہارا سود سمیت قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, شرط یہ ہے کہ تم اپنے گلے میں کراس پہن لو, شرط یہ ہے کہ تم تھوڑا سا اپنا مذہب چینج کر لو تو تمہارے سودی قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی تیار. یعنی کہ اسلام دشمن تحریکیں آج فنڈ جمع کر رہی ہیں سود میں مبتلا مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کے لیے. کل تک عزت پر حملہ ہو رہا تھا, اب ایمان پر حملہ ہو رہا ہے. اے مسلمانوں, کتنے نقصانات ابھی دیکھنا پسند کرو گے. ہمارے اندر غیرت کیوں چلے گئی؟ اور عام طور پہ سود کا جو نقصان ہے سمجھ میں نہیں آتا. گھر میں شراب پینے والے کو آنے نہیں دیتے, ہم زنا کرنے والے کو گھر میں آنے نہیں دیتے, اس سے زیادہ سود کھانے والے کو گھر میں آنے نہیں دیتے.